یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہیں کہ جی وہ ترجمے کون سا ترجمہ مطلب ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاندے کے علماء کے۔ صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ بہت ہی اہم معاملے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے، اور وہ معاملہ ہے قرآن کریم کی طباعت اور اشاعت سے متعلق۔ قرآن کریم جب چھاپا جاتا ہے کسی بھی ملک میں، اس کی جو پرنٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو آیات اور جو ترجمہ ہوتا ہے اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، خاص طور پر آیات کی تو ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور قرآن کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی اس قرآن کی جو تمام آیات ہیں ان کو ہر بار دیکھا گیا ہے، اور وہ اتھارٹی ہے جو کہ اس کو سائن کرتی ہے، اپروو کرتی ہے، اور اس طریقے سے۔ لیکن ایک معاملہ ہے جو کہ 2021 سے چل رہا ہے، اور وہ 2021 سے چلنے والا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ غلط ترجمے والے قرآن کریم چھاپے جا رہے ہیں، پاکستان میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور اس کی ایگزامپل بھی چل رہی ہے ہماری اسکرین پر، اور اس میں جو ہے وہ ایسی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں جو کہ اس آیت میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، مگر ترجمے میں ان کو شامل کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں یہاں سے یہ پرنٹ کر کے چھاپے جا رہے ہیں۔ اب ایسے میں حکومت کیا کر رہی ہے، یہ مقدمہ کیا ہے اور کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالرحیم صاحب موجود ہیں جو کہ عدالت میں اس معاملے کو لے کر گئے ہوئے ہیں، ایک اور بھی درخواست گزار ہیں۔ معاملہ ہے کیا، ذرا ڈیٹیل ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے پہلے یہ کیس سمجھنا چاہیں گے کہ 2021 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو یہ کیس کب ہوا، کیوں ہوا، اور اب ہے کیا، اب تک یہ پہنچا کہاں پر ہے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ مختلف ممالک تھے، جنوبی افریقہ، ڈنمارک، انگلینڈ اور جاپان اور دیگر ممالک میں اردو میں اور ان ملکوں کی زبانوں میں یہ ترجمہ کر کے بھیجا جا رہا تھا قرآن پاک کا۔ اچھا، یہ ترجمہ جو تھا یہ غلط تھا، یہاں پر چھپتا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ چھپ رہا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ اپلوڈ ہو رہا تھا، اور ان ممالک کے جو مسلمان تھے ان کو یہ ترجمہ دیا جا رہا تھا، اچھا، جو اس کو کریکٹ ترجمہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے، اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر رہے تھے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے سکرین پہ یہ امیج جو لگایا، سورہ بقرہ کا پہلا چند آیات ہیں، وہاں پہ ایک فقرہ ہے، آیت کا حصہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، بالکل، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ موعود باتیں کون سی ہیں؟ اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ چناب نگر میں چھپ رہے ہیں۔ جناب نگر میں؟ چناب نگر ہے، جناب نگر میں، جی ٹھیک، چنوٹ کے اندر بڑا مشہور جگہ ہے، بالکل بالکل۔ وہاں یہ 2013-14 سے جی احمدیہ کمیونٹی سے ربوہ اس کا دوسرا نام ہے، وہاں پر یہ چھپ رہے تھے۔ وہاں 2013-14 سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں، ہم نے درخواستیں دی، وزیر اعظم کو درخواستیں دی، ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں درخواستیں دی، ہر اس جگہ پر درخواستیں دی گئی جہاں پر کوئی اثر شنید ہو اور یہ جو چھپ رہے تھے اس کے بعد یہ باہر کی دنیا میں صرف باہر کی دنیا میں بھی جا رہے تھے، پاکستان میں بھی جا رہے تھے، ہر جگہ جا رہے تھے، یہ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے یہ، اور ان کی جو طباعت تھی وہ بقیہ طباعت سے زیادہ سپیڈ سے تھی۔ اچھا، آخر میں سپریم کورٹ اور دیگر وزیر اعظم ہاؤس سے یہ آرڈر گئے، اس پہ ایک کمیٹی بنی، اوقاف کے منسٹر نے اس کو ہولڈ کیا، اس میں یہ چیزیں سامنے لائے، ہم نے وہ سارے نسخے ان کو دیے، لسٹیں دیں کہ یہ ویب سائٹس ہیں، یہ قرآن پاک کے نسخے ہیں، یہ کتب خانے ہیں جہاں سے یہ نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ جا کے ان طباعت خانوں پہ جا کے خود وزٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ چناب نگر کی انتظامیہ سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت نہیں دی، یعنی قرآن بورڈ کو ایک علاقے کی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں، اور یہ حکومت کا ادارہ ہے، یہ حکومت کا ادارہ ہے، قرآن بورڈ صوبائی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہوا کہ جب انکار ہو گیا تو ہم نے 2018 تک اس کو درخواستوں میں چلتے رہے، آخر میں ہم نے پٹیشنیں ڈالنی شروع کر دی عدالت میں، ٹھیک ہے۔ یہ پٹیشنیں ڈالی گئیں، اس میں جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے تمام کمیونٹی کو سنا، احمدیہ کمیونٹی کو بھی سنا،
اور وہاں احمدیہ کمیونٹی نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ بیسیکلی ہمارے پرنٹنگ پریس ہی نہیں ہے, اچھا ہم چھاپ ہی نہیں رہے, یہ اوکے. ایسا کچھ بھی. ٹھیک ہے. اس پر ہم نے سارے نسخے دیے, فیصلہ ہو گیا. فیصلے سے دوسرے دن بعد یہی نسخے وہاں مدرسۃ الحفظ ہے جو احمدیہ کمیونٹی کا ان کا سرکاری صحیح مدرسہ ہے. سمجھ لیں, وہاں پر موجود تھے. وہاں پر یہ تقسیم کیے گئے نسخے. تو عدالت نے فیصلہ کیا فیصلہ ہوا کیا دیا تھا؟ عدالت نے تو فیصلہ دیا یہ جہاں جہاں ہیں ختم کر دیں ان کو, نسخوں کو روکیں, پرنٹنگ کو روکیں, نسخوں کو روکیں, ویب سائٹوں کو روکیں. ٹھیک ہے, چلیں اگر کوئی یہ نہیں مان رہا کہ یہ اس سے میرا تعلق ہے لیکن ہاں تو روکیں روک تو تو صحیح. صحیح دیں. ہے. ٹھیک ہے, صحیح. جب یہ معاملات ہوئے تو وہاں پہ نسخے تقسیم ہوئے, ہم نے پھر وہاں کی انتظامیہ کو بتایا گیا کہ یہ نسخے کل تقسیم ہوں گے یہاں پہ. انتظامیہ نے کہا کہ جی یہ نہیں ہوں گے, لیکن اس کے باوجود یہ نسخے تقسیم ہوئے. ہم نے درخواستیں دی کہ جی اب ایف آئی آر کاٹیں, اب تو جرم ہو گیا. اس کے باوجود کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. اچھا, پھر ایک جے آئی ٹی بنتی ہے. اچھا, اس جے آئی ٹی میں ڈی پی او چنوٹ صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور ہر ادارے کا جو ممبر ہے اس کا حصہ پارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پارٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ رپورٹ یہ آتی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں وہ سچے ہیں. آپ لوگ درخواست جی گزار, جی ہم درخواست گزار یہ جھوٹے ہیں. رپورٹ کس نے دی؟ یہ جے جی آئی آئی ٹی ٹی کی نے. رپورٹ. جی آئی ٹی کی رپورٹ. لیکن کائنات کا ایک سلسلہ الگ سے چل رہا ہے. اگلے روز ایف آئی اے ایک آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے اسی کمیونٹی کے اسی ایلیگیشن میں. اوکے, اس کا جب موبائل سے فرانزک ہوتی ہے ایف آئی اے کی, اب ایف آئی اے میرا ادارہ نہیں ہے, حکومت کا ہے. ایف آئی اے کی جب فرانزک ہوئی تو پوری لسٹ نکل آئی کہ کون کون چھاپ رہا ہے, کہاں کہاں چھپ رہا ہے, اس کو تیار کون کر رہا ہے, اس کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے, یہ جا کہاں پہ رہے ہیں, کن کن ویب سائٹوں سے یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں. اچھا. اب ہم پھر ایف آئی آر اس میں آ گئے درخواست میں. اب جیسے یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے لگی تو میں اوپنلی ایک نام لیتا ہوں, شاہد جاوید ڈی آئی جی صاحب تھے اس ٹائم پہ, انہوں نے اپنا اثر و رسوخ کروا کے اس انویسٹیگیشن کو سپریس کر دیا, رکوا دیا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ لے کر جاتے رہے ہم, اور ہمیں وہاں چنوٹ سے بھی شکایتیں آئیں کہ یہاں پہ ٹیمیں چل رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں پرانا ترجمہ دے دیں, پرانا قرآن پاک دے دیں, نیا لے لیں. اچھا, لوگوں کے گھروں میں لوگوں کے گھروں میں جا کے فری وہ دے رہے تھے. صحیح ہے. جب جا کے چیک کیا تو وہ فری یہ والا تھا, غلط ترجمے والا, غلط آیات والا. ہم نے دوبارہ پٹیشن دائر کی. لاہور ہائی کورٹ نے اس پٹیشن پہ آرڈر کیا کہ یہ تمام کے تمام ہو رہے ہیں کام. ان کو تنبیہ کی, قرآن بورڈ کو بھی ہر اس کو تنبیہ کی گئی اور اس سارے مٹیریل کو روکنے کے آرڈر کیے گئے. امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہوئی. 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیا گیا جو کہ ہیں اس وقت کے بزدار صاحب تھے. صحیح ہے. اس کے بعد اب دوبارہ کمپلائنس کے لیے پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے طلب, پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ کے طلب کہ یہ کیا چیز ہے. اب آپ کا دیکھیں کمپلائنس رپورٹ دینی تھی انہوں نے, سارے نسخے جو ہیں وہ قبضے میں لینے ہیں, سب کچھ وہ قرآن پرنٹنگ پریس کو روکنا ہے. پرنٹنگ پریس کو تو اب روکنا یہ ہے. کرے گا کون, اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کون کرائے گا, کیونکہ عدالت کا حکم ہے تو وہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہو جائے گا معاملہ اگر یہ آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہیں اب. جی, اب دیکھیں عمل حکومت نے کرنا ہے. ہاں, میرا ملک کے اندر امن بھی حکومت نے قائم کرنا ہے. صحیح ہے. ہر وہ کام میں کروں انلیگل یا کوئی اور کرے اس کو گورنمنٹ نے روکنا ہے. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یہ دین کا کام ہے. اگر ہم پہلے لیول پہ جاتے ہیں تو دین کا نام استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے, جذبات بھڑکانے کے لیے, میرا خون لینے کے لیے, فری کے خدمت گار لینے کے لیے. لیکن کام کیا کرتے ہیں یہی سیاستدان جو باہر آپ اور میں سمجھتے ہیں کیا کیا نعرے ہیں ان کے, کیا کیا سلوگن ہیں, اور 2021 میں کون حکمران تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے, اب عدالت میں کیا کہہ رہی ہیں ان کو, عدالت کہتی ہے کہ جی تحریف شدہ قرآن ڈیلیٹ کرو. جی, آپ مجھے بتائیے گا اس میں سے غلط آرڈر کیا ہے. اللہ اور بیت اللہ کی جو گستاخانہ مواد پڑا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کرو. صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جو گستاخانہ مواد ہے اس کو ڈیلیٹ کرو. آن لائن سوشل میڈیا پہ امہات المومنین, اہل بیت عظام, صحابہ اکرام کے خلاف جو مواد ہے وہ ڈیلیٹ کرو. اس سے بڑھ کے اگر مذہب کو نہیں مانتے, پاکستان کے پرچم کی جو توہین ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, یہ توہین عام توہین نہیں ہے الفاظ کی, یہ بہت غلط تصویریں بنا کے توہین کی جا رہی ہے, اس کو ڈیلیٹ کرو. صحیح, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. حکومت یہ نہیں کر رہی. یہ جو آرڈر آیا ہے عدالت کا وہ کب آیا ہے؟ یہ آیا 9 جون 2021 کو. 9 جون 2021. لیکن اس آرڈر پہ مانا کیا گیا, کیا گیا, اس آرڈر پہ آنریبل جو ہماری حکومت ہے انہوں نے عمل کرنے کی بجائے اپیل کر دی سپریم کورٹ میں کہ یہ آرڈر, یہ ڈائریکشن
ख़त्म की जाएं। बिल्कुल यानी सही। वजह क्या उन्हें थी उनकी? यानी उन्हें तौहीन चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नहीं तौहीन चाहिए उन्हें नहीं। चाहिए कुरान तहरीफ शुदा, उन्हें चाहिए। देखिए इसका मतलब यही है। रिलैक्स हाँ जी। एक मिनट रिलैक्स। इल्जाम तो नहीं अभी भी लगा। हम जज्बाती बात नहीं करेंगे क्योंकि मामला जज्बात का है, तो इसीलिए मैं आपको बहुत मोतबर अंदाज मैं में, बिल्कुल मोतबाना जज्बात अंदाज से में बात नहीं कर रहा। रोकूंगा। मैं आप बिल्कुल कभी भी जज्बात किसी से को बात ये नहीं नहीं कह सकते कि ये कि चाहता उन्हें है तौहीन या- चाहिए। उन्होंने जो किया वो फैसला अदालत करेगी कि किसने क्या किया और किसने किसको रोका। और मेरी किसने- सिर्फ एक लेकिन अर्ज- मेरी आपसे दरखास्त है, आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हमने इस केस को सुना, इस केस को समझा समझ में आई हमें और बात। इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करेंगे आपके हम साथ, बिल्कुल। कि अगर अहमदी कम्युनिटी की तरफ से या किसी की भी तरफ से गलत तर्जुमे वाले कुरान छापे जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट रोकना किए है, जा रहे हैं, उनकी प्रिंटिंग को रोकना है। हुकूमत का फर्ज है। और जो कुरान छप गए पहले उनको जब्त करना। जी, ये तमाम हुकूमत का फर्ज है और हुकूमत को ये करना होगा, हुकूमत को ही करना होगा। कोई शख्स, कोई आम आदमी उठकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है और कोई आम आदमी उठकर किसी को इस मामले में जो है वो शोर मुजरिम नहीं शराबा ठहरा करके, जलाना अदालत गिराव मौजूद करके मुजरिम नहीं ठहरा सकता। ये काम अदालतों का और हुकूमतों का है और इसके ऊपर उन्हें कान धरने चाहिए। ये बहुत अहम तरीन मामला है। और ये अगर मामला 2021 में ये फैसला आया था और अभी तक अदालत ने ये नहीं पूछा उन हुकाम से कि हमने 2021 में ये फैसला दिया था और इसके बाद फिर अपील तो उस पे आई, लेकिन उस फैसले से लेकर अपील के वक्त तक उस पे क्या अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, तो ये भी अदालत का सवाल होना चाहिए कि अदालत मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन अदालत हमारे- बार बार पूछ रही है। अच्छा पूछ रही है। अदालत बार बार पूछ रही है, 3-3 4-4 अदालतें पूछ रही हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये वहाँ हर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे बढ़ के आपकी जो बात है, सिर्फ एक मैं करता हूँ, अपील के अंदर जो कोर्ट ने पिछली गवर्नमेंट ने ये अपील दायर की, सही। मौजूदा गवर्नमेंट इसको परसू कर रही है। वहाँ पर खड़े होके हुकूमती जो वकला है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो ब्लास्फेमी है ये हम नहीं रोक सकते, पीटीए नहीं रोक ठीक है। सकते। अच्छा ये इसको उनका तो- इख्तियार नहीं है, वो यही बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। एक लम्हे बहुत के शुक्रिया लिए, अदा करेंगे सर, अगर हमारे फौज प्रोग्राम ये के कहे सेगमेंट कि मैं का- मुल्क का दिफा नहीं कर सकती, बिल्कुल हमें सवाल ये है, दिफा ठीक है, करना है इस देखिए चीज का। ये इस पे पीटीए कोई दो राय नहीं है। 96 से हमारे फंड खा रहा है, मेरे और आपके फंड खा रहा है। अच्छा। अगर वो उसका काम ही ये है कि वो मवाद ये को काम रोकेगा। करें, रोकें। पीटीए और अगर वो- इसमें सर एफआईए का साइबर क्राइम विंग भी आ जी, सकता है, अगर वो उसके भी दोनों ये ambit कहते में हैं आती हम है ये चीज़। काम नहीं कर सकते, तो उनके वजूद की जरूरत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। Very बहुत valid शुक्रिया अदा question, करेंगे बहुत रहीम साहब, शुक्रिया अदा आपने करेंगे सर अहम आपका। बात आपने की।